بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے تیسرے روزے کے لیے تراویح میں پڑھے جانے والی آیات کا خلاصہ اور مفہوم۔ آج جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں ان کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے۔ تیسرا پارہ رکوع نمبر 11۔ اس رکوع کے آغاز میں اہل کفر کی کارروائیوں کی سزا کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات مذکور ہیں، پھر حکم دیا گیا ہے کہ مومن کفار کو دوست نہ بنائیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ رکوع نمبر 12، 13 اور 14 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم محبت الہی کے دعوے دار ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرو، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت، تربیت، پرورش، اور پھر عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی ولادت اور ان کے معجزوں کا ذکر ہے، جن میں مادرزاد، اندھوں اور جزامیوں وغیرہ کی شفا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایسے اعتقادات رکھتے ہیں جو قرآنی تعلیمات کے خلاف ہیں کہ آؤ مباہلہ کریں، حق اور باطل علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ یاد رہے نصارہ کے علماء نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ سے انکار کر دیا تھا۔ رکوع نمبر 15 اور 16۔ اس کے بعد اہل کتاب سے کہا گیا ہے کہ توحید کے بارے میں جو اتفاق رائے ہے اس کی بنیاد پر دین حق کی طرف آ جاؤ اور فضول بحث مت کرو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم ہی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث کے سچے وارث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا کسی طرح درست نہیں ہے۔ پھر اہل کتاب کی اسلام دشمنی کا تذکرہ ہے اور ان کی مکروہ چالوں کا ذکر ہے کہ وہ کیسے حق کو باطل میں ملاتے ہیں۔ رکوع نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کا اقرار کیا تھا۔ جب نبیوں سے وعدہ لیا جا چکا ہے تو ان کی امتیوں کا کیا حال ہے؟ اب جو انکار کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور کسی چیز کی تلاش کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر کفار کے اعمال کا ذکر ہے اور سخت عذاب کا بیان کیا گیا ہے جو کفار کے لیے تیار ہے۔ چوتھا پارہ رکوع نمبر 1۔ نیکی کرنے والے کے لیے اپنے پسندیدہ مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر خانہ کعبہ کی عظمت کا ذکر ہے، حج کی فرضیت کا بیان ہے۔ مومنوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اہل کتاب کے مشوروں پر چلو گے تو وہ تم کو دین حق سے دور لے جائیں گے، اور کتاب اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تمہیں دوسروں کی باتوں پر جانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ان کی پیروی ہی صراط مستقیم ہے۔ رکوع نمبر 2۔ اے مومنو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسلام پر مرو، اتفاق رکھو۔ اتفاق میں برکت ہے اور نا اتفاقی میں مت مبتلا ہو جاؤ۔ تم میں ایک ایسی جماعت بھی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف دعوت دے اور برائی سے روکے۔ دین کی باتیں واضح ہو جانے کے بعد آپس میں پھوٹ مت ڈالو۔ رکوع نمبر 3۔ تم نیکی کے علمبردار ہونے کی بنا پر بہترین امت ہو۔ دوسری اقوام بھی اگر ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اہل کتاب میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ان میں نیک بھی ہیں لیکن زیادہ تر ایسے ہیں جو تمہارے نقصان کے خواہش مند ہیں۔ رکوع نمبر 8۔ اس رکوع میں جنگ بدر کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی تھی مسلمانوں کے پاس اور مسلمانوں کو اس سے متمتع کیا گیا تھا۔ رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں سود کھانے سے منع کیا گیا ہے اور اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا ہے۔ مومنوں کی صفات کا بیان ہے جن میں خاص باتیں یہ ہیں:
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غصہ کو پی جانا اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینا، گناہ سرزد ہو جائے استغفار کرنا، ایسے مومن جنت میں جائیں گے۔ پھر مومنوں کو سیاحت کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں اور دوسرے اقوام کے زوال کے اسباب معلوم کریں۔ پھر حکم دیا گیا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، اگر تم مومن ہو تو تم ہر قوم پر غالب رہو گے۔ مومنوں پر آزمائش نازل ہو تو ان کو بددل نہ ہونا چاہیے۔ رکوع نمبر 6۔ حالت جنگ میں تمہارا امیر انتقال کر جائے تو دل نہ چھوڑو، موت کا وقت مقرر ہے، موت سے ڈرو نہیں، اس کا انتظار کرو۔ اللہ والے لوگ جہاد میں سستی اور کمزوری نہیں دکھاتے، خواہ حالات کچھ بھی ہوں۔ رکوع نمبر 7 سے 10 تک ان رکوعات میں جنگ احد کے واقعات کا بیان ہے اور منافقین کے ریشہ دوانیوں کا بیان ہے۔ پھر مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی راہ میں شہید ہونا دنیا بھر کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ کمانڈر کا فرض ہے کہ اپنے ماتحتوں کی دلجوئی کرتا رہے۔ پھر باہم مشورہ کا حکم دیا گیا ہے، فیصلہ ہو جائے تو توکل کر کے اس کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ مومنوں کی سرخروئی اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان سمجھو، اللہ کے راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت خیال کرو، وہ زندہ ہیں۔ مومن دشمن کی بھاری جمعیت اور جنگی تیاری سے مرعوب نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے۔ مومن بخیل نہیں ہوتا، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ رکوع نمبر 11۔ کائنات کے ذرہ ذرہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوتا ہے۔ جو مومن دل کو معرفت کے نور سے بھر دیتا ہے اور وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھاتے ہیں اور شہید کیے جاتے